السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی شخصیت کی تعمیر محض معلومات کے انبار سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک مسلسل، باشعور اور باطن شفاف کرنے والا عمل درکار ہے، جسے ہم عام زبان میں تزکیہ اور تربیت کے نام سے جانتے ہیں۔ تربیت وہ چراغ ہے جو اندر کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کا ہنر رکھتی ہے، اور تزکیہ وہ عمل جو دل کو آئینہ بناتا ہے۔ اس مکالمے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم محض جاننے والے نہ رہیں، بلکہ بننے والے، نکھرنے والے اور بدلنے والے بنیں۔ 2023 میں وائٹ ڈاٹ پبلشرز کی جانب سے ایک کتاب منظر عام پر آئی تھی، جس کا نام تھا تزکیہ و تربیت کی 40 کرنیں۔ کچھ مہینوں بعد اسی کا حصہ دوم منظر عام پر آیا۔ اسی کے مصنف، انہی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر وقار انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصنف کی کئی کتابیں منظر عام پر آئیں، جن کا اہم موضوع صوفیزم، تزکیہ و تربیت رہا ہے۔ آج ہم مصنف سے گفتگو کر کے ان کتاب سے متعلق اور کچھ احادیث سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جی، سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ان کتابوں کو لکھنے کے پیچھے کا مقصد کیا رہا، پیچھے کی کہانی کیا رہی؟ پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ مسجد اشاعت اسلام میں ہفتے میں ایک دن تذکیر میری ہوا کرتی رہی ہے ڈاکٹر عبدالغنی صاحب زمانے سے۔ تو میں نے اس تذکیر کے زمانے میں یہ بات طے کیا کہ سامنے جو موجود مخاطبین ہیں ان میں وہ لوگ جو نوجوان ہیں ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ بعد میں رفیق منزل کے ایڈیٹر، اس وقت ایڈیٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے لیے میں لکھا کروں میں، اور وہاں بھی مجھے وہی مخاطبین مل گئے۔ تو میں نے کوشش کی جو سامنے آپ ہوتے ہیں، جو آپ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کس سے ایڈریس کر رہے ہیں، تو آپ پھر یہ بھی طے کریں کہ زبان کیا ہوگی، مواد کیا ہوگا۔ میں نے کوشش کی کہ زبان آسان ہو۔ تذکیر میں بھی مجھے ڈاکٹر مولانا اعجاز عمری صاحب نے کہی تھی کہ آپ 4 یا 5 منٹ زیادہ وقت نہ لیا کریں، بلکہ 4 منٹ سے کم لے تو بہتر ہے۔ اور پھر پرچے میں بھی یہ شرط ہو گئی کہ 600 اور 500 ورڈ کے بیچ میں الفاظ کے اندر ہی مضمون ہونا چاہیے۔ تو میرے لیے جگہ بھی طے ہو گئی کہ جتنا کم اسپیس میں بات کہنی ہے۔ زبان ہم نے آسان رکھی۔ کوشش یہ کی کہ حدیث کے فن کے سلسلے میں لوگوں کی واقفیت ہو۔ ہم عام طور پر حدیث کے فن سے واقف نہیں ہوتے ہیں، لیکن حدیث کا فن بہت فنی ٹیکنیکل چیز ہے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ گفتگو تو ہو رہی ہو عام زفم بعد میں، اور ایک جو جملے کو بات کہتی جائے جو فنی قسم کے ہیں۔ گفتگو مثال طرح ہو رہی کہ حدیث قدسی سامنے آئی تو یہ بتا دیں حدیث قدسی کیا ہوتی ہے، اور وہی مطلوب غیر مطلوب میں کیا فرق ہے، ایک جملے میں بات کہہ دی۔ گفتگو اگر ہو رہی حدیث میں کوئی اثر آ گیا، صحابی کے قول کو اثر کہتے ہیں، حضرت قول کو حدیث کہتے ہیں، تو حدیث کیا اثر کیا یہ بتا دیا۔ گفتگو میں بات آئے گی تقویٰ کے احسان کی، تقویٰ احسان میں کیا فرق ہے۔ اردو کے الفاظ جو ایسے استعمال ہوتے ہیں جو ہم اردو میں اس مفہوم میں بولتے ہیں، عربی اس مفہوم میں نہیں ہے۔ جیسے برکت ایک لفظ ہے، خود احسان بھی ایک لفظ ہے، تو برکت کا لفظ اگر آیا تو برکت کی وہ تشریح جو عربی زبان میں ہونی چاہیے وہ بات بتا دی حدیث میں جو اسے متعلق ہے۔ یہ کوشش کی کہ حدیث کے فن سے متعلق بھی ضروری باتیں آ جائیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی بات کہوں گا آپ کے سامنے کہ ایک آدمی کو حدیث کا مطالعہ کرنا ہے تو کہاں سے شروع کرے گا؟ وہ میری کتاب پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن زیادہ معیاری چیز یہ ہے کہ امام مسلم کا دیباچہ پڑھ لے۔ امام مسلم دیباچے میں بہت شاندار چیز آپ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس کو حدیث کے فن کے بارے میں، روایت کے بارے میں وہ باتیں کہی گئی ہیں جو ہم اور آپ جیسے عام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ زبان بہت ٹیکنیکل نہیں ہے، فنی سادہ زبان ہے اور شاندار چیز ہے وہ۔ حدیث کے سلسلے میں جو ہمارے ہاں ابواب ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے حدیث کے جو محدثین ہیں جو حدیث جمع کرتے ہیں، تو کون حدیث کس باب میں جمع کیے تو حدیث کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ یہ گفتگو بھی کی ہے میں نے کہ یہ حدیث فلاں باب میں آئی ہے اور اس باب کو یہ اہمیت ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری بہت سی حدیث کا باب لکھتے ہیں، حدیث میں حدیث کوٹ کرتے ہیں، باب میں آیت کوٹ کرتے ہیں اور حدیث کوئی نہیں ہوتی۔ ایسے بابی بخاری میں ہے جو کوئی حدیث نہیں ہے لیکن باب میں حدیث موجود ہے، یعنی باب کے اندر حدیث کا ہونا امام بخاری کی پہچان ہے۔ تو وہ تذکرہ میں نے کر دیا تاکہ ایک آدمی جو اس سے برابطہ عادی نہیں رہا پڑھنے کا وہ پڑھے تو واقف ہو جائے۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ دین کی روایت تصورات واضح ہو جائیں، عقائد پر توجہ ہو اور آدمی کے اندر شوق پیدا ہو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا۔ تزکیہ کیا ہے؟ آپ کے اندر جو انگرینڈ صلاحیتیں ہیں خدا تعالیٰ دے رکھی ہیں، جس نور پہ آپ پیدا کیے گئے ایمان کی حالت پہ، اس کو تکمیل تک پہنچا، آپٹیمائز کرنا، انگرینڈ ایبلٹی کو آپٹیمائز کرنا اگر انگریزی میں کہیں گے تو یہ تزکیہ اور تربیت ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کو جس ایمان اور عقیدے کی ضرورت ہے اس کی وضاحت کی کوشش میں نے کی ہے۔
آپ کے نزدیک تزکیہ اور تربیت میں بنیادی فرق کیا پایا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر دو ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. ہمارے ہاں خاص کے اسلامی تحریک کے ماحول میں تزکیہ کے لفظ کا استعمال کم ہوتا ہے، تربیت کہتے ہیں. اور تربیت میں گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر جو صلاحیتیں مخفی ہیں وہ پیدا ہو جائیں، یعنی اخلاقی صلاحیتیں بھی. اور ہم جب تربیت کہتے ہیں تو اخلاقی صلاحیتوں کے علاوہ بھی دوسری صلاحیتوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. تزکیہ لفظ ہے تو اس سے کہ آپ کا پاک ہو جائیں، آپ پہ کے اندر جو صلاحیت اللہ نے دی ہیں، جس طرح پیدا کیے گئے ہیں، وہ صلاحیتیں مکمل ہو جائیں. ربنا اتمم لنا نورنا، قرآن کی دعا ہے، جو نور آپ کو دیا گیا ہے اس کی تکمیل ہو جائے. تو اس تکمیل سے پہنچ جانا، پہنچا دینا تزکیہ ہے. اور تمام دوسری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں جو آپ کے اندر موجود ہیں وہ تربیت ہے. ہم جب وہ تربیت بولتے ہیں تو مراد لیتے ہیں تقریر کی صلاحیت، گفتگو کی صلاحیت. تزکیہ کہتے ہیں مراد ہوتی ہے باطنی صلاحیتیں جو آدمی کے اندر حسن عمل پیدا کرتی ہیں. ایک عام قاری ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو وہ تھوڑا سا بے چین ہو جاتا ہے. کیسے بے چین ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں. آپ ایک حدیث لکھتے ہیں کہ الفاظ جو منہ سے ادا ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بہت نارمل ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ الفاظ بظاہر نارمل نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت زیادہ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. ایک دوسری حدیث ہم سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو وہ شخص جو انجانے میں کوئی بات کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ مطلب دونوں حدیث کو کیسے؟ اور ایک تیسری حدیث دلچسپ حدیث ہوگی آپ کے سامنے جو میری پہلی جلد کی آخری حدیث ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. آپ کا خاتمہ کا مجھے پتہ نہیں ہے، آخری وقت میں کیا ایمان ہے، آخری وقت میں کیا آپ کا عقیدہ ہے، کیا الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، وہ طے کریں گے پوری زندگی کے معاملات کے سلسلے میں. تو آدمی ہر لمحہ ہمدم محتاط رہے زبان کے معاملے میں اور خیرات کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، تاکہ خاتمہ اس کے ایمان پہ ہو. یہ اعمال کا دار و مدار نیت پر نیت سے شروع ہوتی ہے اور خاتمے میں ختم ہوتی ہے. پورے بیچ کا جو حصہ ہے دنیا کی زندگی کا، عمل صالح کا، درست رہے. تو یہ ایسی احادیث انسان کو اس بات کے محتاط بناتی ہیں. وہ مشہور حدیث جو آپ حوالہ دے رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی ایسا عمل کرتا ہے جو اخلاقی لحاظ سے بہت بلند ہوتا ہے، آخر میں ایسی بات کہہ دیتا ہے، یہ کر جاتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اس کو الٹا بھی ہوتا ہے. ایک آدمی انتہائی برا ہوتا ہے، آخر وقت میں ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے، آخری حصے کا عمل قبول ہوتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے. تو محتاط بناتی ہیں ایسی حدیث اور انسان کو ذمہ دار بناتی ہیں. اور یہ مطلوب بھی ہے کہ آدمی حساس ہو جائے، غیر سنجیدہ نہ ہو دین کے معاملے میں. جی. ایک دوسری جگہ آپ لکھتے ہیں اچھے اعمال کی فوری بشارت ملنا اچھی بات ہے. جی. دوسری جگہ کلام نبوت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم پاتے ہیں کہ محمد فاروق خان صاحب ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں اپنی واہواہی کے لیے کام کرتے تھے. تو یہ دونوں حدیثیں بھی آپس میں دو الگ موضوعات ہیں. وہ جو حدیث آپ نے میری کتاب سے حوالہ دیا ہے وہ حدیث سے کا دوسرا موضوع ہے، بالکل وہ نہیں ہے جو دوسری بات ہوئی. دوسری حدیث جو فاروق خان صاحب نے حوالہ دیا اور عام طور حوالے دیتے ہیں ہمارے خطیب بھی، مشہور حدیث بھی، اس کا تعلق نیت سے ہے. یعنی شہادت پائی لیکن نیت اگر شہادت کی نہیں ہے، بہادری دکھانے کی ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا. ہجرت جیسا عمل بھی قبول نہیں ہوگا. یہ حدیث اس سے متعلق ہے. اور پہلی حدیث جو آپ نے بیان کی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، حدیث اسی حوالے سے آئی ہے. دنیا میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی مقبولیت آخرت کی جو آجت کے بدلے میں ہو جائے. بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، تو فوری بشارت مل گئی. اس کی نیت نہیں تھی میری تعریف ہو، لیکن لوگوں نے تعریف کی، بڑے عالم ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، دنیا میں مقبول ہو جانا. تو یہ طرح بشارت ہے جنت کی دنیا میں مل جائے گی. فوری بشارت ہے. یہ میری نیت نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقبول بنا دیا. فرشتوں میں اعلان کیا میرا محبوب بندہ ہے، فرشتوں نے انسانوں میں اعلان کیا جو حدیث بات آتی ہے اور تمام انسان تعریف کرنے لگے. تو دو الگ موضوع ہی ہے. وہ پہلی مطلوب ہے، دوسری نامطلوب ہے. ٹھیک. آج کے نوجوانوں میں تذکیر کے فقدان کی آپ سب سے بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد اور معاملات کے لیے جو سورس ہے وہاں نہیں جاتے ہیں. ہم نے دین کو جو بھی سمجھا ہے وہ سنا کے سمجھا ہے.
قرآن کی طرف رجوع کرنا، احادیث سے رجوع کرنا، جہاں سے چیزیں مل رہی وہی بات آپ کہہ دیجیے زبان سے، قرآن کی آیت سنا دیجیے، بڑا فرق ہوتا ہے تاثیر کا۔ وہی بات آپ کہہ دیجیے اپنی زبان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیجیے، تاثیر کا فرق ہوتا ہے۔ آج کے نوجوان چونکہ ہمارا جو پرائمری سورس ہے کتاب و سنت کا، اس سے رجوع نہیں کرتے ہیں دین کے واقفیت کے لیے، اس لیے وہ فقدان ہوتا ہے۔ وہ معلومات تو پوری ہوتی ہیں، اثر قبول نہیں کرتے، اثر ان کو ملے گا یہاں سے، اللہ اور رسول کے کلام سے۔ جی، تربیت صرف کتابیں پڑھ کے نہیں ہو سکتا، تو اور کیا اقدامات آج کے نوجوان یا آج کے لوگ بہترین تربیت کے لیے کریں؟ میں نے اس پر گفتگو کئی جگہ کی ہے۔ تربیت کا ایک تعلق صحبت سے ہے، اور صحبت یہ ہے کہ آپ پہ جو صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، اب اس کو ادراک ہو جائے یہ صلاحیت جو ہے لگتی ہے کہ مجھے موجود ہے، لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، تلاوت کی صلاحیت، اچھا پڑھنے کی صلاحیت، جو بھی آپ صلاحیت، تجوید کی صلاحیت، اس صلاحیت کے سلسلے میں آپ کس کی رجوع کریں کہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ تو ہر شخص کی الگ الگ خوبی ہوتی ہے، ہر بڑا آدمی ہر معاملے بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ شخصیت صرف رسول کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہر معاملے میں آدمی کے لیے مرجع ہوتے ہیں، جو شیعوں کی اصطلاح ہے، جب رجوع کرتے ہیں تربیت کے لیے۔ آپ اپنی جس صلاحیت کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دیکھیں کہ آپ کے سامنے موجود لوگ کس میں وہ خوبی موجود ہے جو وہ صلاحیت بڑھا دے۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک ساتھی ہیں جو بہت اچھا لکھتے ہیں، انہوں نے صحبت اختیار کی ایڈیٹر دعوت پرواز صاحب کی، تو اچھا کرنے لگے۔ وہ صحیح کیا انہوں نے، میں تعریف کرتا ہوں صاحب کی کہ انہوں نے صحبت اختیار کی جہاں کی یہ صلاحیت پروان چڑھی، وہ کہ میری صحبت میں آتا ہے یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ان میں، تو اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تربیت کی یہ پہلو کہ آپ کنشیس ہوں کس پہلو سے آپ کی تربیت مطلوب ہے، اس پہلو سے کون آپ کا مربی ہو سکتا ہے، کسی ایک کی طرف۔ میں اس بات پہ کہا کرتا ہوں اور دوسرے کنٹیکس میں بھی، تربیت یہ نہیں کہ امیر مقامی ہیں اور شاعر ہیں اور امیر جماعت ہیں تربیت کر دیں گے، تو کسی ایک پہلو کی صلاحیت ان کے اندر ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک آپ سے کم عمر کے نوجوان ہے ساتھی ہو، وہ ایسی خوبی ہو جو آپ کو متاثر کرے اور آپ کے مفید بن جائے۔ آپ کی نگاہ تلاش میں ہے کہاں سے سیکھنا ہے، افراد سے سیکھنا، تجربات سے سیکھنا، صرف کتابوں سے نہیں۔ آپ فحاشی کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخرت میں نقصان ہے لیکن دنیا میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، تو یہ اضافہ کو تھوڑا اصل میں ایک ہی ہوتا ہے، جو آپ گناہ کرتے ہیں تو لذت ملتی ہے، اس سے کچھ مزہ ملتا ہے، اور کچھ گناہ بے لذت بھی ہوتا ہے، گناہ بھی کیا کوئی مزہ بھی نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے فحاشی کی وجہ سے، فحاشی کیا ہے، حدود سے تجاوز کرنا، ہر حد جو طے کوئی یہی ہے انسانوں کے لیے، اس سے آگے بڑھ جانا۔ آدمی آگے بڑھتا ہے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، شراب پینے والے کو کچھ نفع مل جاتا ہے، کچھ مزہ ملتا ہوگا، یہ فوری فائدہ جو محسوس ہوتا ہے، یہ فائدہ جو مجموعی طور نقصان ہے اس کے مقابلے بہت کم ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث آپ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، لیکن ہم کچھ دوسری حدیثیں بھی دیکھتے ہیں اور کچھ علماؤں کو بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ آخری دور میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ اسلام چھوڑ دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس میں زمانے کو برا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ مطلب یہ کہ وہ احادیث کی روشنی میں زمانے کے حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے میرا حال برا، میری قسمت خراب ہے، زمانہ خراب ہے، یہ حوالہ دوسرا ہے۔ آپ اپنے سارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ گفتگو نہ کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری زمانے میں حدیث بتاتی ہے کہ یہ خرابی پیدا ہو جائے گی، عرب کے بدو جو ہیں وہ عمارتیں بنانے لگیں گے، آپ کو ذکر ہے کریں گے، حدیث میں آتا ہے آپ یہ میری قسمت خراب ہوگی، میری حالات خراب ہو گئے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن زمانہ تو خدا بنا رہا ہے، زمانے کی نفی اپنے معاملے میں، مثلا آپ کی اپنی ذات ہے، یہ حوالہ کرتے ہیں میری قسمت، میرا زمانہ، میرے حال، تو یہ وجہ آپ اللہ سے مایوسی گفتگو کرتے ہیں جو کفر کی ایک علامت ہے، تو الگ کنٹیکس ہی بدل جاتا ہے وہ۔ ٹھیک، تزکیہ و تربیت کی ایک عام کتاب جب ہم اٹھاتے ہیں کوئی دوسری، تو ہم اس میں بڑی بڑی اصطلاحات دیکھتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ کتاب ان تمام سے بری ہے، تو یہ کتاب مطلب ٹارگیٹ آڈینس کیا رہی ہے؟ مطلب میں نے بتایا کہ وہ کتابیں تو موجود ہیں، ان کتابوں کے فائدے سے انکار نہیں ہے، جو چیزیں وہاں نہیں ہیں ان کو وہ چیزیں یہاں نہیں ہیں، ان کے جن کو انہوں نے خطاب کیا وہ عام طور پر دینی تعلیم، دینی اداروں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ مطلب کتاب لکھنے والا طے کرتا ہے کہ سامنے کس کو ایڈریس کر رہا ہے وہ۔ میں نے ایڈریس کیا ان لوگوں کو جن کے بارے مان کے میں چلتا ہوں کہ انہوں نے انگریزی اسکول تعلیم پڑھی، قاری فضی پڑھتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملا ہے اسلامی اصطلاحوں کو پڑھنے کا، کچھ کتابیں یہاں وہاں پڑھ لی ہیں، تو مخاطب کے فرق ہونے کی وجہ سے اصطلاحوں سے میں نے اجتناب کیا ہے۔ وہ اصطلاحیں جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں جو ان کی جس سے وہ نامانوس ہیں، مثلا نفس کے سلسلے وہ پوری گفتگو ہوتی ہے، نفس مطمئنہ گفتگو میں نے بھی کی ہے، لیکن ایک کوشش کی کہ عام فہم گفتگو کی جائے۔ تو میرا ٹارگیٹ جو ہے وہ انگریزی تعلیم پڑھنا حاصل کرنے والے عام نوجوان طلبہ ہے جن کو دینی تعلیم کا باضابطہ کسی مدرسے استاد کا موقع نہیں ملا ہے،
روحانی طور پر وہ مخاطب ہیں، ان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے ان کے لیول پہ لا کے میں نے گفتگو کی ہے۔ یہ کتابیں 2023 میں آئی تھیں، حصہ اول بھی حصہ دوم بھی، کیا مزید اس پہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ حصہ سوم آنے کے چانسز ہیں؟ حصہ دوم جو ہے وہ بعد میں آئی ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں 2023 اس کے بعد دیکھیے یہ شروع کی کتابیں ہیں میری، جہاں میں نے عمومی گفتگو کی ہے۔ بعد میں ایک بڑے بزرگ نے، صدیق حسن صاحب اللہ مرحمت کرے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں معاملات پہ احادیث کو جمع کروں، تو میرا اپنا موضوع جو ہے وہ معاملات ہے، اکنامکس اور اکاؤنٹس کا میدان ہوں، تو میں نے معاملات پہ احادیث یہاں بھی موجود ہیں، پہلی چیز میں زیادہ ہوں دوسری میں کم ہے۔ اس کے بعد میں نے میرے ایک مجموعہ آ چکا ہے 40 معیشت و تجارت، جو معاملات سے متعلق احادیث پر ہے، جہاں بزنس سے متعلق معاملات پر احادیث جمع کی گئی ہیں۔ ابھی میں تذکیر جو کر رہا ہوں ہر ہفتے مسجد میں، اس میں 22 حدیثیں میں جمع کر چکا ہوں، وہ معاملات پہ ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر ہمارے یہاں کتابیں بہت کم پائی گئی۔ ہمارے علماء، ہمارے دینی شخصیات جو ہیں عقائد پہ گفتگو کرتے ہیں، میں نے بھی کی ہے، روز بھی کرنا بھی چاہیے، لیکن دینی کے معاملات ہوتے ہیں، کاروباری معاملات، قرض لین دین کے معاملات، اس پر میں اس وقت کام کر رہا ہوں، اور ایک جلد آ چکی ہے 40 احادیث کی، اور اگلی جلد پر آدھا کام ہو چکا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تربیت کا عمل کبھی مکمل نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل مجاہدہ ہے جو انسان کو اندر سے بدلتا ہے اور زندگی کے ہر لمحے میں کچھ نئے تقاضے لے کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج کی گفتگو ہمیں ایک سمت ضرور دے گئی، لیکن راستہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ تربیت ایک لمحہ نہیں جو ایک ویڈیو دیکھ کر مکمل ہو گیا، کچھ کتابیں پڑھ کر مکمل ہو گیا، بلکہ ایک مسلسل سفر ہے، ایک چراغ کے مانند جو اندھیروں میں روشنی کی لکیر تو کھینچتا ہے، مگر اصل کامیابی اس روشنی کو تھام کر مسلسل چلتے رہنے میں ہے۔ یہ مکالمہ ایک آئینہ تھا، مگر صرف آئینہ دیکھ لینا کافی نہیں، اصل چیلنج چہرہ سنوارنے کا ہے۔ تزکیہ ایک دعوت ہے رجوع کی، اخلاص کی اور تزکیہ عمل کی۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ تزکیہ کا راستہ آسان نہیں، لیکن یہی راستہ انسان کو بندگی کی اصل حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ یہ گفتگو ایک صدا تھی، یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ اس صدا کو ہم عمل میں کیسے تبدیل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ گفتگو محض الفاظ کی حد تک محفوظ نہ رہے، بلکہ اعمال کا حصہ بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔